نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں گی۔ محرم کے مہینے کو شہرت، عزت، دوام، مقبولیت یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ملی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ میں بات کر رہا ہوں قرآن کی کہ قرآن محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ کہہ رہا ہے اس وقت جب ابھی تک واقعہ کربلا کا کوئی نام و نشان، نبی پاک 9-10 محرم کے روزے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اس وقت جب ابھی تک محرم کا کوئی واقعہ کربلا کا کوئی نام و نشان اور تذکرہ نہیں تھا۔ دور جاہلیت میں محرم کی عظمت تسلیم تھی، ابھی تک واقعہ کربلا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ، آدم علیہ السلام کے خمیر کو اللہ نے اٹھایا بنانے کے لیے، تو محرم کے مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا محرم کے مہینے میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا محرم کے مہینے میں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے محرم کے مہینے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی محرم الحرام کے مہینے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کئی بیویوں سے شادیاں ہوئی محرم الحرام کے مہینے میں۔ حضور کی کئی بیویوں کا انتقال ہوا محرم کے مہینے میں۔ کئی اہم غزوے اور معرکے لڑے گئے محرم کے مہینے میں۔ ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ محرم کے پیٹ میں سموئی ہوئی ہے۔ اب میں ان روایات کی سند کی بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو میں نے چند اشارے کیے ان روایات کی سند کی بحث کیا ہے، یہ روایات سند کے اعتبار سے صحیح ہیں نہیں صحیح، میں اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ کمزور روایات بھی ہیں۔ بہرحال ایک لمبی فہرست ہے، میں نے تو چند ایک کا اشارہ کیا۔ بڑے اہم ترین واقعات محرم میں پیش آئے، تو محرم کی وجہ شہرت محض واقع کربلا نہیں ہے۔ محرم پہلے سے شہرت والا، محرم پہلے سے عزت والا، چونکہ محرم عزت والا مہینہ تھا، نبی کے نواسے بھی عزت والی شخصیات تھی، تو عزت والی ہستیوں کے لیے شہادت کا مہینہ جو رب نے چنا وہ مہینہ بھی کون سا چنا؟ عزت والا چنا۔ دن بھی کون سے چنے؟ عزت والے۔ 10 محرم یوم عاشورہ عزت والا دن ہے۔ اللہ نے حضرت حسین چونکہ عزت والی ہستی تھی تو دن بھی شہادت کے لیے کون سا چنا، تاریخ بھی کون سی چنی؟ عزت والی چنی۔ تو یہ ایک میچنگ ہو گئی ان میں، لیکن یہ مہینہ پہلے سے ایک اپنے اندر نمایاں تاریخ رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا اس مہینے میں تلواریں اگر باہر بھی ہوتی تھی تو وہ نیاموں میں آ جاتی تھی، امن ہو جاتا تھا، سکون ہو جاتا تھا، لڑائیاں بند، جھگڑے بند، فساد بند، اور جناب ایک ٹینشن کا جو ماحول ہوتا تھا وہ ریلیکس ماحول میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ دور جاہلیت میں بھی کیا وجہ ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دور جاہلیت میں 8 مہینے لڑائیاں ہوتی، لیکن ان مہینوں میں آ کر کیا ہو جاتا تھا؟ بولو، امن ہو جاتا، سکون ہو جاتا۔ اور آج کے دور میں اسلامی معاشرے میں، اسلامی مملکت کے اندر، پاکستان کے اندر اسلام کے دعوے دار، ہمارے ہاں 11 مہینے سکون میں گزرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹینشن کس ماحول میں، کس مہینے میں کریٹ ہو جاتی ہے؟ محرم شروع ہوتا ہے، او ہو کیا عذاب بن جاتا ہے پوری قوم کے لیے جناب۔ پورا ملک ایک کرفیو کا سما، ایک فوجی اور ایک جو ہے وہ سٹیٹ بن جاتی ہے جناب۔ گن پوائنٹ پہ سارے کام، چوک بند، چوراہے بند، دکانیں بند، کاروبار بند، زندگی کے معاملات بند ہو جاتے ہیں جناب۔ ایجنسیوں کی دوڑیں، پولیس والے، تھانے والے، پتہ نہیں محرم آ رہا ہے، قیامت آ رہی ہے۔ بھائی قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو محرم تو امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان کا مہینہ، عزت کا مہینہ۔ یہ ہم نے اس کو ٹینشن کا مہینہ کیوں بنا دیا؟ مصیبت کا مہینہ کیوں بنا دیا؟ پرابلم کریٹ کرنے کا مہینہ کیوں بنا دیا؟ ہر چیز کی بندش کا مہینہ کیوں بنا دیا؟ مسلمانوں،
ہمیں ان اسباب اور عوامل پہ غور کرنا ہوگا، نہیں غور کرنا ہوگا کہ یہ اتنا امن والا مہینہ، خوبصورت مہینہ آج پاکستان کے باسیوں کے لیے پریشانی کا باعث کیوں بن گیا؟ پرابلم آ کہاں رہی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ شیعہ سنی تو پہلے بھی پاکستان میں 11 مہینے بھی رہتے ہیں یا 12ویں میں ہی پیدا ہو جاتے ہیں؟ او بھائی بولو، صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، سالوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، ہر گلی کوچے میں رہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں شیعہ سنی پرابلم 11 مہینے نہیں ہوتی، یہ 12ویں میں کیوں سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں شیعہ سنی؟ پرابلم بنتی کہاں ہے؟ کریٹ مسئلہ ہوتا کہاں؟ دیگر مذاہب بھی رہ رہے، اپنی عبادات کر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے، کبھی کسی کو پرابلم ہوئی کسی سے؟ بولو بھائی، ہم سنی ہیں، ہم مسلمان، اور مسلمانوں میں کس طبقے سے ہمارا تعلق ہے؟ بولو، اہل سنت والجماعت، ہم سنی ہیں نا سارے۔ ہمارا ہندوؤں سے بھی اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولو سارے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، سکھوں سے، پارسیوں سے، بدھسٹوں سے، بے شمار غیر مذاہب کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں رہتے ہیں۔ کبھی ہم مسلمانوں کا، سنیوں کا، کسی فرقے کے، کسی مذہب کے کسی بندے سے کوئی جھگڑا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی ہندو اپنے عبادت خانے میں عبادت نہ کریں، ہمیں ان کی عبادت سے تکلیف ہے۔ عیسائی اپنے چرچ میں نہ جایا کرے جناب، وہ چرچ میں سنڈے پریئر کے لیے جاتے ہیں اتوار والے دن، ہمیں ان کی عبادت سے تکلیف ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے بولا؟ کوئی پرابلم نہیں ہے جناب، اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا لینا دینا؟ ان کا معاملہ ان کے رب کا معاملہ ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کبھی کسی طبقے سے، حالانکہ سب سے اختلاف ہے، اور اختلاف بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے، کفر اسلام کا اختلاف ہے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے، لیکن کبھی پرابلم کریٹ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے حدود عربے کے اندر ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر رہے۔ وہ اپنے مذہب سے، ہم اپنے مذہب سے سروکار رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا، انہوں نے جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو معطل نہیں کیا، کبھی رخنا نہیں ڈالا، پرابلم نہیں ڈالی، انہوں نے کبھی میرے مقدسات کو چھیڑا نہیں، میرے مقدسات کو زیر بحث نہیں لایا، میرے مقدسات پہ کبھی گفتگو نہیں کی اپنی عبادت گاہوں میں، وہ اپنے معاملات، ہم اپنے معاملات، کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ مسئلہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی شیعہ سنی بھی اس ملک میں ویسے کوئی پرابلم نہیں، شیعہ جو چاہیں کریں بھائی، ان کا مذہب ان کو مبارک، ہمارا ہمیں مبارک، سمجھ آ رہی نہیں؟ انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن پوری دنیا کا بھی اصول ہے، دین کا بھی مسلمہ اصول ہے کہ ہر طبقہ اپنی عبادت گاہوں میں بجا لائے۔ جنون بات ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، سارے بولو۔ ہر مذہب اپنی عبادت کہاں کرنے جاتا ہے؟ اگر عبادت ہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی مذہب مجھے بتا دو جو ایک عمل کو عبادت کہتا ہو اور وہ کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ میں نہیں کہیں اور جاتا ہو۔ یہودی اپنی عبادت کرنے کہاں جاتے ہیں؟ بولو، اپنی عبادت گاہوں میں۔ عیسائی اپنے چرچوں، یہودی اپنے مندروں میں، عیسائی سکھ اپنے گردواروں میں۔ ہر مذہب اپنی عبادت گاہ کی جو جگہ ہے عبادت کی، وہاں کرتا ہے۔ غم حسین منانا اگر عبادت ہے، حضرت حسین کی یاد میں غم منانا عبادت ہے، چلو آپ کے نزدیک ہوگا، ہم اپنا کنسیپٹ رکھتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کے حوالے سے، لیکن اگر عبادت ہے، پیٹنا عبادت ہے، ماتم کرنا عبادت ہے، چلو آپ کے نزدیک عبادت ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی پرابلم والی بات نہیں، لیکن اگر اس کو عبادت کہتے ہو تو کہاں کرو؟ بولو، جنون بات ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کون کون اس میری بات کی تائید کرتا ہے؟ اگر عبادت ہے تو کہاں ہونی چاہیے بھائیو؟ پرابلم کی پوائنٹ کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ پرابلم کب بنے گا؟ اپنی عبادت گاہ سے نکلو گے، میری گلی میں آؤ گے، میرے بازار میں آؤ گے، چوک چوراہے پہ آؤ گے، کاروباری زندگی معطل کرو گے، ٹریفک بند ہوگی،
چوک چوراہا بند ہوگا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، مریضوں کو پریشانی ہوگی، آنے جانے والوں کے راستے محدود ہو جائیں گے، لوگوں کا کاروباری نقصان ہو جائے گا، کتنے مسائل کریٹ ہو جائیں گے۔ کیا میرے نبی کی یہ تعلیمات ہیں؟ ایمان سے بتا دو، کیا حضرت حسین اور نبی کے گھرانے کی یہ تعلیمات ہیں؟ سارے بولیے ہرگز نہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانا، ہم جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کسی چونٹی کو اذیت دینے کی بھی اجازت نہیں دیتے، چاہے کہ پورے سسٹم کو جام کر دیا جائے۔ صرف کیا ہے جی، نبی کے گھرانے کی یاد، نبی کے گھرانے کا غم۔ عقل، شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن تھوڑا سا بھی کامن سینس اور عقل ہے تو کسی بندے کی عقل اس فعل کی اجازت، بھئی اپنے جگہ جاؤ، جو دل ہے کرو۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جب دل آیا کسی گلی کو بند کر دیا، کسی چوک چوراہے کو بند کر دیا، کسی سڑک کو بند کر دیا۔ کیا ہے جی، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ بھئی عبادت گاہوں میں ہوتی ہے، عبادت دنیا کا کوئی مذہب سڑکوں اور چوکوں چوراہوں پر کبھی بھی ادا نہیں کیا۔ سمپل بات ہے، پرابلم یہاں بنتا ہے جناب، ورنہ 11 مہینے بھی یہ طبقے موجود تھے سارے، کبھی کوئی پرابلم ہوا؟ آئے دن پرابلم۔ یا تو یہ چیز بنتی ہے اور یا یہ چیز بنتی ہے کہ جمع تو کیا غم حسین کے نام پر لوگوں کو، لیکن وہاں ہمارے مقدسات پہ کیا اچھالا جانے لگا؟ کیچڑ۔ کہیں حضرت ابو بکر صدیق کی توہین، کہیں حضرت عمر فاروق کی توہین، کہیں حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہا گیا، کہیں حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی گئی، کہیں اصحاب رسول پر تبرہ کیا گیا، کہیں جناب سنیوں کے مقدسات پر انگلیاں اٹھائی گئی۔ تو بتاؤ پھر اس چیز کو کوئی برداشت کرے گا؟ گزشتہ سال بھی محرم میں یہی کچھ ہوا تھا، اور پورے ملک میں کتنی ٹینشن کریٹ ہوئی تھی، کتنا پرابلم بنا تھا۔ ظاہری بات ہے، کوئی بھی بندہ کتنا گیا گزرا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن بے غیرت تو کوئی نہیں ہے۔ میرے باپ کو گالی دے میں برداشت نہیں کرتا، تو صحابہ کو، جو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے مقدس ہستیاں اور جماعت ہیں، کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ بولو سارے۔ جمع تو کیا تھا غم حسین کے نام پر، جمع تو کیا تھا اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو، اور جب وہ لوگ یہ سننے آئے، تم نے آگے سے ان کو کوئی اور کیسٹ سنانی شروع کر دی، اور باتیں بتانی شروع کر دی۔ مسئلہ یہاں سے بگڑتا ہے جناب، یہ وہ پوائنٹ ہے جن کی میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ ورنہ محرم تو اسلام کہتا ہے امن کا مہینہ۔ یارو تم نے امن کے مہینے کو بدامنی کا مہینہ کیوں بنا دیا؟ تم نے حرمت والے مہینے کو بے حرمتی اور لڑائی جھگڑے اور ٹینشن کا مہینہ کیوں بنا دیا؟ اسلام اس کی اجازت؟ بولو سارے۔ ہمیں ان اسباب اور عوامل پر نظر رکھنی ہوگی، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے، بالخصوص اس ماہ محرم میں۔ اور کسی جگہ پر آپ کو قانون کی کوئی وائلیشن نظر آئے، کوئی غیر قانونی جلوس ایک قدم ایک انچ بھی آگے نکلتا ہے، آپ میں سے ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے، کہیں جلوس نکل رہا ہے، کسی گلی چوک چوراہے کو بند کیا جا رہا ہے، آپ کا قانونی رائٹ اور حق ہے، آپ اس جلوس کے بارے میں پوچھیں، متعلقہ تھانے سے سوال کریں، جناب ہمیں بتایا جائے اس جلوس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ پوچھنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھا کرو، جہاں جس کا جو جی چاہے منہ اٹھا کے نکلا اور بند کر دے، اور وہ اگلے سال پھر پکے ہو جاتے ہیں جناب یہ تو ہمارا روایتی جلوس ہے، حالانکہ اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اگر قانونی جلوس ہے تو اس کی قانونی حدود کتنی ہے، کہاں سے کہاں تک نکلے گا اور کتنے وقت کے لیے نکلے گا، ہمیں بتایا جائے، پیپر دکھائے جائے۔ زبانی بات پر ہم اعتماد نہیں کریں گے، بتاؤ ریٹن قانونی طور پر آپ پوچھنے کے مجاز ہیں، اور انتظامیہ والے آپ کو بتانے کے پابند ہیں، وہ بتائیں۔ اور اگر وہ نہیں بتاتے تو آپ قانونی طور پر اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، قانونی طور پر۔ میں قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنے قانونی رائٹس اور حقوق کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ جو چند گلی کوچے ہمیں کھلے نظر آتے ہیں محرم میں، آنے والے سالوں میں یہ سارے بھی کیا ہوں گے، اور 40 دن کے لیے پاکستان کا نظام جام ہو جائے گا۔ یہ کسی صورت میں بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کے اندر 98% اکثریت سنی عوام کی ہے، اہل سنت کی ہے، لہذا ہم اپنے حقوق کو ہم اقلیتوں کے حقوق دیتے ہیں، لیکن اکثریت کے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت بھی کسی کو، بولو سارے، اتنا غیرت ہونی چاہیے نا ہر سنی مسلمان میں۔ اس لیے اپنے گلی کوچوں محلوں میں اس پر نظر رکھا کریں، اور کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو
اس کا نوٹس لیں. خود میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ قانون ہاتھ میں لے، لیکن قانونی دائرہ کار میں رہ کر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے. آپ اس رائٹ اور حق کو استعمال کریں، یا آپ خود نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں. تو اللہ ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے.